اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی توجہات سے ماشاءاللہ چہل دل ختم ہوئے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے سامنے گر کرا کر دعائیں مانگے، اپنی حاجت مانگے، اس سے پہلے دو تین باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا مختصر موت کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے چند اشعار ہے موت کے اوپر، وہ بھی سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ اور اصل کامیابی اور ناکامی کیا ہے، کس چیز کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول کرے گا اور کیا چیز کام آئے گی، مختصر طور کے اوپر ہم آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عما والہ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مال اور اولاد اور جتنے دنیا کے اسباب ہے، ساری جائیداد، گولڈ سلور، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں کام نہیں آئے گی۔ کیا کام آئے گا قیامت کے دن؟ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اللہ جل جلالہ امن والہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں بہنوں، قرآن کریم آپ پہلے پارے سے لے کر 30 پارے تک پڑھو گے تو اتنی قسمیں اللہ نے کہیں نہیں کھائی جتنی قسمیں اللہ نے اس صورت میں کھائی ہے۔ قسمیں تو کھائی ہے، لیکن کہیں 2 کھائی ہے، کہیں 3 کھائی ہے، لیکن یہاں کے اوپر اللہ نے ایک ساتھ 11 قسمیں کھائی ہے، 11۔ اب اللہ ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، ذرے ذرے کا رب ہے، وہ ایک قسم نہ کھائے ویسے بھی کوئی بات کہہ دے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے ذرا سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ جل جلالہ امن والہ نے ایک نہیں 11 قسمیں کھائی، تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ امن والہ دیکھو ارشاد فرماتے ہیں، والشمس وضحاها، سورج کی قسم یعنی سن کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، من کی قسم، چاند کی قسم جب وہ طلوع ہو، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم جب وہ روشن ہو، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم، نائٹ کی قسم جب اندھیرا چھا جاوے، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، اسکائی کی قسم، وما بناها، اور اس کے بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، ونفس وما سواها، نفس کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو درست کیا۔ ان ساری قسموں کو کھا کر اللہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ قد افلح من زکاها، اے انسانوں
کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ یہ جو روح کی پاکیزگی ہے، یہ روح جو اندر جو آسمان سے آئی ہے، یہ جسم اور باڈی تو بنی ہے مٹی سے، لیکن جو روح آئی ہے وہ آسمان سے آئی ہے، تو اس کی پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی؟ دنیا میں جو 7 سمندر ہے اس کے پانی سے نہا لو، یا تم یہ پاکیزگی 7 سمندر کے پانی سے نہا لینے سے نہیں آئے گی۔ مشک، عنبر، کیورے، گلاب کے پانی سے نہا لو، اس سے یہ پاکیزگی نہیں آئے گی۔ یہ پاکیزگی کس سے آئے گی؟ چونکہ یہ روح آسمان سے آئی ہے، تو کہا کہ یہ پاکیزگی روح کی اس وقت آئے گی جب کہ اپنی عقل کو تابع کر لو شریعت مطہرہ کے۔ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کے، بلکہ عقل کو تابع کر لو شریعت مطہرہ کے۔ اسی طریقے سے یہ روح کی پاکیزگی آئے گی اللہ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، موت کا کثرت سے ذکر کرنے سے، اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھنے سے، مراقبہ کرنے سے، یہ چیز روح کی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ پھر جب یہ روح کی پاکیزگی ہو جائے گی تو پھر مزہ آئے گا تلاوت کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھنے میں، مساجد کے اندر مزہ آئے گا، طواف کے اندر مزہ آئے گا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی نیک کام ہے ان نیک کاموں کے اندر بڑا مزہ آئے گا۔ یہ کب آئے گا؟ جب روح کو ہم پاک کر لیں گے۔ اللہ ان ساری قسموں کو کھا کر، اتنی ساری قسمیں اللہ نے کیوں کھائی؟ اللہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی ڈیکوریشن اور دنیا کی چمکیلی اور دنیا کی چکا چوندی کو دیکھ کر کہیں انسان دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے نقشوں سے کہیں دھوکہ نہ کھا جائے۔ اللہ جانتا ہے انسان کی فطرت کو کہ ہر چمکنے والی چیز سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، تو اللہ نے ان ساری قسموں کو کھا کر بیان فرمایا کہ انسان ان چیزوں کے اندر کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو یہ ہے کہ اپنے اندر کو پاک کر لے، اپنی روح کو پاک کر لے۔ وقد خواب من دساہا، اور ناکام وہ ہوا جس نے اپنی روح کو نفسانی خواہشات سے اور من چاہی چیزوں سے اپنی روح کو بگاڑ دیا، اپنی روح کو ناپاک کر لیا، نفسانی خواہشات پر چل کر روح کی پرواہ نہیں کی، تو کہتے کہ وہ انسان ناکام ہوا۔ نفسانی خواہشات کی بنا پر نہ قرآن کی فکر کی، نہ اللہ کے احکامات کی فکر کی، اور موت کو بھی اس نے بھلا دیا، تو وہ انسان ناکام ہوا۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، اصل جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے روح کو پاک کر لیں۔ اور عجیب و غریب مثال دے کر سمجھاتے ہیں اللہ والے۔ پہلے زمانے میں چونکہ یہ مرسیڈیز وغیرہ نہیں تھی، تو اس زمانے میں ہارس کی مثال لے کر سمجھایا ہے اللہ والے نے، گھوڑے کی مثال، کہ کوئی تمہارے یہاں مہمان آوے گھوڑے پر سوار ہو کر، تو آپ گھوڑے کی تو خوب خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو سوار اس پر سوار ہو کر آپ کے پاس آیا ہے، اس کو تو آپ نے کونے میں بٹھا دیا، نہ پانی کا پوچھتے ہیں، نہ چائے کا پوچھتے ہیں، نہ اس سے بات کرتے ہیں، نہ کھانا کھلاتے ہیں، اور سب خدمت وہ گھوڑے کی کرتے ہیں۔ تو سب ہنسیں گے کہ یار کیسا ہے، جو اصل سوار ہے، جو اس پر سوار ہو کر آیا ہے، اس کو تو کچھ پوچھتا بھی نہیں ہے، اور یہ سواری کے پیچھے پڑا ہے۔ سب ہنسیں گے اس کے اوپر کہ اصل خدمت تو جو سوار ہو کر آیا اس کی کرنی چاہیے۔ تو جیسے ہمارے اوپر یہ لوگ ہنستے ہیں، اسی طریقے سے اللہ والے جنہوں نے اللہ کو پہچانا، قبر کو پہچانا، اصل زندگی کو جنہوں نے پہچانا، وہ ہمارے اوپر ہنستے ہیں کہ عجیب ہے، ظاہری تیب تاب کے پیچھے پڑے ہیں، جسم کے پیچھے، اور اصل جو سوار ہے روح، اس کی تو بالکل فکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ والے ہمارے اوپر ہنستے ہیں۔ تو اصل جو ہمیں فکر کرنی ہے وہ روح کی فکر کرنی ہے، کہ جو روح آسمان سے آئی ہے، جیسے جسم کی غذا ہوتی ہے، یہ کھانا پینا نہ ہو جسم ہلاک ہو جائے، اسی طریقے سے اگر روح کی فکر نہیں کی، سمجھے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کریم کی تلاوت سے اس کی فکر نہیں کی، تو یہ روح بھی مردہ ہو جائے گی۔ جیسے میں نے جمعہ سے پہلے عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے آکاش بیل ہوتی ہے
وہ درخت کے اوپر لپٹ جائے تو سارے درخت کی نشو نما رک جاتی ہے، وہ درخت بالکل مرجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرتے گئے، گناہوں پر گناہ کرتے گئے اور روح کی پرواہ نہیں کی تو انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ ایک اللہ والے کی خدمت کے اندر ایک اللہ کا بندہ گیا اور جا کر عرض کیا کہ حضرت کوئی مختصر نصیحت کر دیجیے۔ تو عجیب و غریب نصیحت کی، عجیب و غریب۔ فرمایا کیا تم نے دیکھا ہے عورتوں کو برتن مانجتے ہوئے؟ تمہیں عورتوں نے واہنوں اجوارتا જોઈલા છે کہ عورتوں واہنوں کی اجوارت؟ تم نے دیکھا ہے عورتوں کو برتن مانجتے ہوئے کس طرح مانجتی ہے؟ خاموش رہا۔ پھر حضرت نے خود فرمایا کہ عورتیں جو ہوتی ہے وہ اندر سے برتن کو برابر مانجتی ہے، برابر صاف کرتی ہے، اندر سے، باہر سے اتنا زیادہ نہیں، اندر سے بہت صاف کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے اپنے دل کو اندر سے صاف کرو، اپنے دل کو اندر سے صاف کرو کہ دل کے اندر کوئی بھی باطنی بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے جسمانی بیماری ہلاکت کا سبب ہے، بڑی بڑی بیماریاں، کینسر وغیرہ، اسی طریقے سے روح کا کینسر بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہو، بغض ہو، عداوت ہو، کینہ ہو، آئی ایم سمتھنگ ہو، تکبر ہو، عجب ہو، یہ ساری باطنی بیماریاں ہیں۔ اگر ان بیماریوں کی فکر نہیں کی تو انسان ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرے گا۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اصل کامیابی کیا ہے کہ اپنی روح کو پاک کر لے، اور یہ کامیابی حاصل کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اصل کامیابی اللہ بتلا رہے ہیں، فَمَن زُحْزِحَ عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جو فائر سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اور اس کامیابی کو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر اور دین کی محنت کر کے سمجھ لیا تھا۔ جب دنیا سے رخصت ہوتے تھے اور دشمن کا تیر لگتا تھا تو وہ یوں کہتے تھے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا سے جاتے ہوئے بھی وہ ایمان کی دعوت دے کر جاتے تھے۔ وہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں غیر مسلم کافر کہ ارے میں نے مارا اس کو، عنقریب اس کی روح نکل جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی اور ساری دنیا چھوٹ جائے گی، اور وہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسی کامیابی؟ پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ اصل زندگی اب شروع ہوگی، اور آخرت کو سمجھایا جاتا ہے تو پھر وہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی جب دنیا سے جاتے تھے تو اس جملے کے اوپر دوسرے لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے تھے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور دنیاوی زندگی تو ایک دھوکہ ہے، دھوکہ۔ جیسے انسان خواب کے اندر دیکھتا ہے قسم کی چیز کہ میں پرائم منسٹر بن گیا، میرے ساتھ ملٹری ہے، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، لیکن جب صبح میں اٹھتا ہے تو اپنے بستر کے اوپر ہوتا ہے، اپنے بیڈ کے اوپر ہوتا ہے۔ کبھی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، سمجھے گا نہیں، لیکن پھر صبح میں اٹھتا ہے تو اپنے بیڈ کے اوپر۔ تو دنیاوی زندگی تو ایک دھوکہ ہے۔ مثال لے کر سمجھاتے ہیں اللہ والے آخرت کو کہ دیکھو ایک انسان جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ میرے پیچھے شیر ہے، خواب کے اندر دیکھتا ہے لائن ہے میرے پیچھے، اب وہ بھاگتا جا رہا ہے لائن سے بچنے کے لیے، خوب بھاگتا ہے، یہاں تک کہ اس سے لائن سے بچنے کے لیے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ چلو اس کنویں کے اندر میں چھلانگ لگا دوں، لیکن کنویں کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا اسنیک ہے، بہت بڑا سانپ ہے جو منہ کھول کر بیٹھا ہے۔ اب وہ حیران کہ کیا کروں، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ایک طرف لائن ہے، ایک طرف وہ کھڈے میں اپنی جان بچانا چاہتا ہوں، لیکن وہاں بھی اسنیک ہے، بہت بڑا اژدہا ہے، اب میں کیا کروں؟ اتنے میں دیکھتا ہے کہ اسی کنویں کے اندر ایک درخت ہے بہت بڑا، تو کہا کہ چلو میں چھلانگ لگا کر اس درخت کے اوپر چڑھ جاؤں۔ اب جیسے وہ چھلانگ لگاتا ہے تو جس ڈالی کو پکڑتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس ڈالی کو دو چوہے کاٹ رہے ہیں، ایک سفید چوہا، ایک وائٹ اور ایک بلیک، دو چوہے اس ڈالی کو کاٹ رہے ہیں۔
یا اللہ اب میرا کیا ہوگا؟ ایک طرف لائن ہے، ایک طرف وہ کنویں کے اندر اگر چھلانگ لگاتا ہوں تو بہت بڑا اژدہا ہے، اور اب میں نے جس ڈالی کو پکڑا ہے اس ڈالی کو 2 چوہے کاٹ رہے ہیں، اور ان قریب کاٹ ڈالیں گے ڈالی کو، اور جیسے ہی ڈالی کٹی میں سیدھا وہ کھڈے میں گروں گا اور میں لقمہ بن جاؤں گا۔ اگر کھڈے میں نہیں گرا، باہر گروں گا تو وہ لائن کھڑا ہے، اب میرا کیا ہوگا کیا؟ اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک شہد کا ہنی کا چھٹا ہے بہت بڑا، تو وہ ہنی کھانے کے اندر ایسا مشغول ہو گیا کہ وہ لائن کو بھی بھول گیا، وہ کھڈے کو اور وہ اسنیک کو، اژدہا کو بھی بھول گیا، اور وہ جو 2 چوہے سفید اور بلاک چوہا جو ڈالی کو کاٹ رہا تھا وہ بھی بھول گیا، سب کچھ بھول گیا۔ سمجھاتے ہیں اب اس کی اصل حقیقت کو سنو دھیان سے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو لائن پیچھے دوڑتا ہے وہ موت کا فرشتہ ہے، وہ موت کا فرشتہ ہے جو ہر وقت انسان کے پیچھے ہے۔ اور پھر جو آگے اس نے جو کھڈا دیکھا وہ اس کی قبر ہے، اور جو اژدہا جو اسنیک منہ کھول کر بیٹھا ہے وہ اس کے برے اعمال ہے، اور جو درخت دیکھا وہ اس کی لائف ہے، وہ اس کی زندگی ہے۔ اور اس نے جو دیکھا کہ 2 چوہے وہ ڈالی کو کاٹ رہے ہیں، جس ڈالی کو پکڑا ہے ایک وائٹ اور ایک بلیک، تو وائٹ ماؤس سے مراد دین ہے، اور بلیک ماؤس سے مراد راتیں ہیں، کہ دین اور رات زندگی کی کٹی ہے، اور جیسے ہی زندگی پوری ہوگی روح قبض ہوں گے تو ویسے ہی خدے کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ ہے مثال، یہ ہے زندگی میرے محترم دوستو اور میری ماں بہنوں، ہر ایک کو واسطہ بننا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلام پاک میں، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے تم گھبراتے ہو، وہ تمہیں فانه ملاقيكم، وہ تمہیں بیٹھ کر رہے گی، وہ آ کر رہے گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر سارے کے سارے لوٹائے جاؤ گے ایسے اللہ کی طرف جو چھپی ہوئی اور ظاہری بات کو جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ ضرور بالضرور باخبر کرے گا جو تم کام دنیاوی زندگی میں کرتے تھے۔ سارا کا سارا نظام وہی اللہ چلا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ساری غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہے۔ وَمَا يَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا ہے مگر وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو دانا ہو کس کے اندر، زمین کی تاریکیوں میں ہو، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور کوئی تر اور خشک، ساری چیزیں اللہ کے علم میں موجود ہے۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں اور میری ماں بہنوں، اب ہمیں ہر وقت اپنی زندگی کے اندر موت کو یاد رکھنا ہے۔ اگر موت کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی بالکل صحیح رخ کے اوپر جائے گی، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا۔ اگر موت کو یاد نہیں رکھیں گے اور قبر کو یاد نہیں رکھیں گے تو پھر یہ نفس ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو اس کے لیے اشعار بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے بیڈ روم کے اندر موت کے اشعار لگا کر رکھتے ہیں تاکہ ہر وقت ان اشعار کے اوپر نظر رہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا اشرف، بڑے بڑے علماء اپنا جو بیڈ روم ہوتا ہے سونے کا وہاں پر لٹکا کر رکھتے ہیں تاکہ ہر وقت موت کے اشعار سامنے ہو۔ تو موت کے اشعار بھی یاد کر لینا چاہیے۔ نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ نہ کچھ کام آئے گی دولت نہ عزت، فقیری سے کچھ کام بن جائے گا۔
یہ رسیلی آنکھیں یہ خوش رنگ چہرہ، یہ رسیلی آنکھیں یہ خوش رنگ چہرہ، یہ مٹی میں گورا بدن جائے گا، یہ مٹی میں گورا بدن جائے گا، نہ کچھ ساتھ دلویں گے بھائی برادر، نہ کچھ ساتھ دلویں گے بھائی برادر، فقط قبر میں تیرا تن جائے گا، تجھے چھوڑ دیں گے سب احباب تیرے، اکیلا تو اپنے وطن جائے گا، ہزاروں ہنسی اور نزاکت کے پتلے، ہزاروں ہنسی اور نزاکت کے پتلے، کہاں ہے سراغ ان کا ملتا نہیں۔ ایسے حسین تھے چاند جیسے ماشاءاللہ، اور ایسے نزاکت والے تھے کہ ایک تھوڑا سا ڈبہ بھی لگ جائے تو فوراً کپڑے بدل دیتے تھے، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن آج قبر کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہزاروں مٹ گئے ہم بھی یوں ہی مٹیں گے، میرے کہنے کا یقین ہے یا نہیں، وہی شخص خوش ہوگا محشر میں قاسم، وہی شخص خوش ہوگا محشر میں قاسم، کہ رب العلا جس سے من جائے گا۔ اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ میں پوچھتا تھا کہ روزانہ آپ یہ شعر کیوں پڑھتے ہوتے؟ کہا کہ تاکہ فرماتے تھے کہ دنیا کی محبت دل میں نہ بیٹھ جائے اور آخرت سے غفلت نہ ہو جائے، تو روزانہ یہ شعر پڑھتے تھے۔ فارسی میں ہے، میں پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ اے دل تو دری جہاں چرا بے خبری، روزہ و شبہ در طلب سیم و زری، اے دل تو اس دنیا میں رہ کر آخرت سے غافل کیوں ہے؟ اے دل تو اس دنیا میں رہ کر آخرت سے غافل کیوں ہے؟ رات دن سونے چاندی کے چکر میں، رات دن گولڈ سلور کے چکر میں کیوں ہے؟ سرمایہ اے عمرے تو یک کفنس، آہم بگما کے بری یا نہ بری، تیری پوری زندگی کا خلاصہ، تیری پوری زندگی کا نچوڑ ایک کفن کا ٹکڑا ہے، وہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کفن کا ٹکڑا لے جائے گا کہ نہیں لے جائے گا۔ اور بھی بہت ساری اشعار ہے، انشاءاللہ کبھی دوسری مرتبہ پڑھیں گے۔ اب مختصر طور پر دعا کر لیں، درود شریف پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید، یا مبدو یا معید یا فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، نسألك برحمتك وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، يا مغيث واغثنا، يا مغيث واغثنا، اللهم إنك ملك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم بہت گنہگار ہے، اللہ دین کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں بھول سے جان بوجھ کر خلوتوں میں جلوتوں میں یا اللہ بے حد گناہ کیے ہیں، یا اللہ سارے قصوروں کو معاف فرما، یا اللہ سارے قصوروں کو معاف فرما، یا اللہ سارے قصوروں کو معاف فرما۔ میرے پیارے اللہ، آپ کی نعمتیں بارش کی طرح برستی رہی، یا اللہ ہم آپ کی نعمتوں کا استعمال کر کے یا اللہ ہم آپ کی نافرمانی کرتے رہے، یا اللہ اس ظلم عظیم کو معاف فرما، یا اللہ اس ظلم عظیم کو معاف فرما۔ یا اللہ اس وقت پوری دنیا کے اوپر حالات ہے، یا اللہ بہت ساری جگہوں کے اوپر تو بیچارے بھوک کی وجہ سے پریشان حال ہے، کھانے کی چیزیں نہیں مل رہی ہے اور بہت برا حال ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ہمارے اوپر اللہ کا شکر ہے کہ کھانے پینے کی ہر چیزیں موجود ہوتی ہے، اور یا اللہ پھر بھی لاک ڈاؤن کے اندر ہے، لیکن پھر بھی اللہ بہت ساری راحتیں ہیں، یا اللہ بجلی بھی موجود ہے، بہت ساری جگہ کے اوپر بجلی نہیں ہے، یا اللہ 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 تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مکانوں میں رہ رہے ہیں، چھت ہے
رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے. یہ پانی بھی موجود ہے. دنیا میں کتنی جگہ ایسے ہیں کہ پانی کے لیے بیچارے ترس رہے ہیں. یا اللہ ہم سے زیادہ بیچارے کتنے پریشان حال ہے. یا اللہ تیرا کروڑا کروڑ احسان اور شکر ہے کہ آپ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے. اے میرے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، آج تک آپ کی نعمتوں کے بارے میں بہت ناقدری ہوئی ہے. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے آپ کو اتنا ناراض کیا ہے. اے اللہ ہم نے آپ کو اتنا ناراض کیا ہے کہ اس زمین کے اوپر وہ کچھ ہوا، اے اللہ آپ دیکھتے رہے. اس زمین کے اوپر ناچ گانا ہوتا رہا، اے اللہ ڈانس ہوتے رہے. اور اے اللہ ہر وہ چیز جس سے آپ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اے اللہ ایسی چیزیں زمین کے اوپر ہوتی رہی. اور اللہ زمین چیختی رہی کہ تیرے بندے کیا کر رہے ہیں. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ. جس طریقے سے بہت سارے کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، تو اللہ بھی کہتا ہے کہ میری زمین ہے، اب میری مرضی چلے گی. اے ہمارے پیارے اللہ، نافرمانیوں کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے تیرا احکام کو توڑ کر تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مذاق اڑا ہوئے. اللہ اتنی آپ کی نافرمانی کی ہے کہ اللہ آپ اتنے ناراض ہو گئے ہیں. پیارے اللہ آپ ہم سے اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ تیرے گھر کے دروازے بند ہو گئے ہیں. اللہ اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ اللہ حرمین شریفین جہاں پر 120 رحمت آپ کی نازل ہوتی ہے وہ دروازہ بھی بند ہو گیا ہے. او میرے پیارے اللہ، ہم پوری امت کی طرف سے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ جی معاف فرما دیجئے، اللہ جی معاف فرما دیجئے. اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما. اور جن کے ماں باپ موجود ہے، اللہ ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق نصیب فرما. او میرے پیارے اللہ، جو بیمار ہے گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، اللہ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اللہ جو بیمار ہے گھروں میں یا ہسپتالوں میں، اللہ ان تمام بیماروں کو اپنے خزانہ غیب سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے ہمارے پیارے اللہ، جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے جو بردر اللہ ہے شوکت بھائی، اے اللہ آج ان کی اہلیہ محترمہ کی بھی تدفین ہو گئی ہے. اے اللہ مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ ان کے جو ہمارے بردر ان لوگ کے جو بچے ہیں، اے اللہ ڈاکٹر محمد ہے، آصف ہے، شعیب ہے، اے اللہ اسی طریقے سے دوسرا ایک بچہ بھی ہے. اللہ ان تمام بچوں کو صبر نصیب فرما. اور اے اللہ ان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ ہمت عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اس وقت بہت ساروں کا دل چھوٹا ہو رہا ہے کہ ایسے وقت میں موت آ رہی ہے کہ ہم شرکت نہیں کر سکتے ہیں، اور بہت 5-6 آدمی جنازے میں ہوتے ہیں. لیکن اے اللہ آپ کا کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اے اللہ فرشتوں کی غیبی مخلوق ہوتی ہے جو پیچھے کھڑی ہوتی ہے. اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان سے دنیا والے کفن دیتے ہیں، اس سے پہلے اپنا لایا ہوا کفن پہناتے ہیں. دنیا والے خوشبو لگاتے ہیں، اس سے پہلے وہ فرشتے اپنی لائی ہوئی خوشبو لگا دیتے ہیں. اے ہمارے پیارے اللہ، آپ تو کریموں کے کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اے اللہ جتنے اس بیماری کے اندر رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان تمام کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائیے. اللہ ان کے گھر والوں کو، اللہ کسی کی اہلیہ انتقال ہو گیا ہے تو اللہ ان کے ہسبینڈ کو صبر و ہمت عطا فرمائیے. اور اللہ کسی کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہ ان کی اہلیہ محترمہ کو اور ان کے بال بچوں کو صبر عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی لائن کی جتنی دعائیں مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، پورے خاندان والوں کو اور پوری امت محمدیہ کو اے اللہ وہ بھلائیاں نصیب فرمائیے. اور جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے خاندان کو، ہمارے گھر والوں کو اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پناہ نصیب فرمائیے. یا ارحم الراحمین، اللہ ہماری سب سے بڑی تمنا آپ کا وہ غیبی خزانہ جو نہ کبھی ختم ہوا نہ آئندہ کبھی ختم ہوگا. اللہ اس غیبی خزانے سے ہماری دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو آسان فرما دیجیے. اللہ دنیا کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اللہ دنیا سے
آخرت کی طرف جانے کا ہے، جب دنیا سے آخری وقت ہوگا، یا اللہ ہم بہت کمزور ہے اور نفس اور شیطان بہت دشمن ہے، یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمنا یہ ہے کہ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت ہو تو یا اللہ ہم تمام کی زبان کے اوپر، ہمارے بچوں کی زبان پر، ہمارے خاندان والوں کی زبان پر، اور یا اللہ ہمارے سول ٹاؤن کے جتنے ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں ہیں، خصوصاً زکریا مسجد کے مصلی حضرات، اور تمام ڈیوزبری والے، باٹلی والے، اور قیامت تک اور جتنے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی ایمان والے ہیں، اے اللہ ان تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ان تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ان تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، آپ حکومت کو کفر کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں، اے اللہ، اے اللہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ کفر اور شرک ہے، لیکن اے اللہ آپ حکومت کو، اے اللہ کفر شرک کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ ظلم کو ہرگز برداشت نہیں کرتے ہیں، آپ ظلم کے ساتھ کسی حکومت کو نہیں چلنے دیتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ ایک وقت مقررہ تک دل دیتا ہے، اے اللہ آپ کا ایک نظام ہے، اے اللہ ایک وقت مقررہ تک آپ دل دیتے ہیں، لیکن اے اللہ جب آپ کی فکر ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی بڑی طاقت والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، یہ آپ کا پہلے سے نظام چلا رہا ہے کہ ہر ایک کو آپ نے دل دیا، فرعون کو بھی ایک وقت تک دل دی اللہ آپ نے، لیکن جب حد سے تجاوز کر گیا تو اللہ آپ نے اس کو سمندر میں لے جا کر اس کا آپریشن کیا ہے۔ پیارے اللہ، نمرود نے بھی حد کر دی تو اللہ ایک وقت تک اس کو بھی دل دی ہے، لیکن اللہ جب اس نے حد سے تجاوز کر دیا تو اللہ لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اس کو ہلاک کیا ہے۔ اللہ قوم عاد کو بھی آپ نے دل عطا فرمائی، لیکن جب حد کر دی، حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ 7 رات اور 8 دن تک آندھی چلائی ہے، اور اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ ان کی باڈیوں کو اوپر لے گیا، پھر نیچے ایسے دے مارا کہ آپ نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھجور کے بڑے بڑے لمبے درخت پڑے ہیں۔ اے اللہ بہت ساری قومیں آئی ہیں کہ جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، ان چیزوں کو انہوں نے اپنایا، جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہے ان چیزوں کو اپنایا تو اللہ آپ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یا اللہ قرآن کریم ہمارے لیے ایک مرر کی طرح ہے، یا اللہ ایک آئینے کی طرح ہے، یا اللہ اگر ہماری زندگی کے اندر بھی وہ چیز ہوگی جو آپ کو ناپسند ہے تو اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ یا اللہ جن چیزوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں، یا اللہ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ آپ نے کھول کر قرآن میں کریم میں بیان کر دیا ہے کہ کون سی چیزیں مجھے ناپسند ہے اور کون سی چیزیں پسند ہے۔ اے اللہ جن چیزوں سے آپ کا غصہ نازل ہوتا ہے، آپ ناراض ہوتے ہیں، جن چیزوں کے متعلق آپ نے لڑائی کا چیلنج کیا ہے کہ جن کے اندر یہ چیزیں ہوگی میں ان کے ساتھ فائٹ کا اعلان کرتا ہوں، اللہ ان چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے، بچنے کی توفیق نصیب، اللہ اخلاص اور للہیت عطا فرمائیے، اللہ تکبر سے، ریاکاری سے، بغض سے، عداوت سے، کینے سے، کپٹ سے، اللہ یہ باطنی جتنی بیماریاں ہیں اللہ ان تمام بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائیے۔ اللہ رحم و کرم خیر و عافیت کا معاملہ فرما، اللہ رحم و کرم خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے جو مولانا عبدالصمد صاحب ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقید صاحب ہے اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، اللہ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مسلمہ نصیب فرما، اور جو خدمت کر رہے ہیں اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری اس دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحابہ کرام کے طفل میں، اصحاب بدریین کے طفل میں، جتنے بھی آپ کے نیک بندے دنیا میں جہاں کہیں جس کونے میں موجود ہے ان کے طفل میں اللہ ہماری دعا قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، انک انت التواب الرحیم، انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔